ہماری شاعرانہ شام جاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک اچھے سے اچھے بہترین سے بہترین شاعر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اپنے مشاعرے کے رنگ کو تھوڑا سا بدلتے ہوئے آواز دینے جا رہا ہوں سرزمین حیدرآباد سے ہی تعلق رکھنے والی ایک ایسی شاعرہ کو کہ گرچہ وہ انگلش زبان کی شاعرہ ہے، ان کی ساری پوئٹریز یا ان کے پوئمز جو ہوتے ہیں وہ انگریزی زبان میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی زبان کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ غیروں کی زبان کو اپنایا بلکہ اپنے بھی زبان کی ترویج میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ہے محترمہ ناہید اختر صاحبہ۔ میں اب آپ کے سامنے انہیں پیش کر رہا ہوں کہ یہ اپنے دو کلام آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں۔ محترمہ ناہید اختر صاحبہ۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں مجھے یہاں پر مدعو کرنے کے لیے۔ میں ابھی ایک ربائی پڑھنے والی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ ربائی پڑھنے سے پہلے میں دو لفظ اس کے بارے میں بتاؤں۔ جی ضرور۔ یہ میں نے شہر کی زندگی پر لکھے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ میرے گاؤں سے کسی میرے رشتہ دار نے کچھ آم کا ٹوکرا ہم کو تحفے میں بھیجا تھا۔ وہ دیکھ کر مجھے میرے فادر کے دن یاد آ گئے، والد کے۔ جی۔ تو میں نے اس پر ایک ربائی جب ہی لکھ ڈالی تھی۔ نظر آتا ہوں میں اب راشن کی قطاروں میں، نظر آتا ہوں میں اب راشن کی قطاروں میں، بستا جو نہیں ہوں اپنے کھیت کھلیانوں میں، اتراتا پھرتا ہوں میں جس کو دیکھ کر آج، اتنے تو بانٹ دیا کرتا تھا محلے والوں میں۔ کیا بات۔ اس کے بعد ایک آزاد نظم ہے۔ جی جی ارشاد۔ جی، اس کا ٹائٹل ہے، اس کا مضمون ہے خود رنگ عشق۔ خود رنگ عشق میرا نہارے اپنی لگن، خود میں مگن الہڑ سا، خود سر ہوا سا، تیز و تند بارش سا، نہ تھمنا اسے نہ رکنا اسے، بے پرواہ اپنی پرواز سا، انجان اپنے انجام سے، پر ایسا بھی نہیں کہ نہ کھٹکتی تیری بے اتنائی اسے، نہ ٹھٹورتی تیری بے رخی اسے، یہ تاکہ تیری راہ ہر لمحہ آسمانی جھروکوں سے جھلکتی صبح کی لالی میں، شام کی سنہری آمد میں، یہ رسے بوند بوند دل کے سارے ایوانوں میں، یہ منتصر سروپا وہاں نہ ہوتا تیرا گزر جہاں۔ واہ 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 واہ، بہت ہی خوبصورت الفاظ کا آپ نے اس میں چناؤ کیا ہے اور آپ نے بہت ہی بالکل موتی کی طرح سے اسے آپ نے اس میں پٹ کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت، آزاد لیکن جذبات سے بھری ہوئی یہ نظم تھی آپ کی۔ اب آپ کون سا کلام پیش کرنے جا رہی ہیں؟ ایک اور ہے، آزاد نظم ہی ہے۔ آزاد نظم، یعنی کہ آپ فطرتاً آزاد رہنا پسند کرتی ہیں؟ ہاں نہیں، ایسے نہیں ہے، لکھے ہیں میں نے بہر میں بھی، لیکن وہ میرے ساتھ میں آج لائی ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ شاعر کا جو کلام ہوتا ہے وہ شاعر کی شخصیت کی اور اس کی فطرت کی غمازی کرتا ہے۔ جی جی۔ تو اس حوالے سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے ایک آزاد نظم پڑھی پھر دوبارہ آزاد نظم پڑھ رہی ہیں، تو یعنی یہ کہ آپ کو آزادی بہت پسند ہے۔ جی چلیے، یہ تو میں نے عذرائے مذاق کہا آپ سے، آپ دوسرا کلام وہ آج کل مطلب ماڈرن پوئٹری کا ٹرینڈ چل رہا ہے نا، تو اسی لیے میں نہیں، دیکھیے ماڈرن پوئٹری کا ٹرینڈ چل رہا ہے اور ماڈرنٹی جو ہے اس کے ساتھ میں چلتے رہنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ جی جی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بدلاؤ پرکرتی کا نیم ہوتا ہے، تو بدلاؤ ہر چیز میں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ضروری ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ اپنے جڑوں سے بھی ہم جڑے ہوئے رہیں، کیونکہ اگر ہم جڑوں سے ہٹ جاتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پتے جو ہے وہ سوکھنا شروع ہوتے ہیں۔ جی جی جی، تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ آپ چاہے جتنی اڑان بھر لیں، جتنی آزادی حاصل کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اپنی جڑوں کو نہ چھوڑیں، جیسا کہ آپ نے کیا کہ آپ نے اردو زبان کو نہیں چھوڑا۔ جی جی جی، اگلا کلام۔ اشعار ہیں تین اشعار، اگر میں بول دوں تو۔ بالکل۔ دل کی وحدانیت کا جائزہ میں نے جب کیا، دل کی وحدانیت کا جائزہ میں نے جب کیا، پیمانے حیات نے شور عروساں تب کیا، شریعت و طریقت دھڑکنوں کی قائم ہوئی، شریعت و طریقت دھڑکنوں کی قائم ہوئی، وقت وقت پر تجھے میں نے لب و لہجہ کیا۔ بہت اچھا، خوبصورت ہے۔ میں نے مانا کہ تو کاتب مقدر خطئی نہیں، میں نے مانا کہ تو کاتب مقدر خطئی نہیں، نس نس پر میری تو نے مگر تقدیر الفت کیا۔ کیا بات ہے،
بہت اچھا، بہت اچھا. تھینک یو سو مچ. تو ناہید جی، آپ صرف نظموں سے ہی تعلق رکھتی ہیں یا کبھی آپ نے غزلوں وغیرہ کو بھی ٹرائی کیا ہے؟ لکھا ہے میں نے، غزل بھی لکھے ہیں لیکن ابھی میرے ساتھ نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. نہیں، یہ معاملہ میرے ساتھ بھی ہے کہ میرے کلام خود مجھے یاد نہیں رہتے. جی. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کوئی اور بھی اگر ربائی یا شعر اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ ہمارے دیکھنے والوں جی کو جی پیش کریں. جی، ایک آزاد نظم میں پڑھ دوں گی. ایک آزاد نظم ہے جی جی. جس کا مضمون ہے دھواں. ہوں. وہ اس طرح جی. شروع ہوتی ہے. میں نے بنائی تھی جو چھت، ہوں. میں نے بنائی تھی جو چھت، نہ گارے نہ کنکری نہ ہی پانی سے. ہوں. میں نے بنائی تھی جو چھت، نہ گارے نہ کنکری نہ ہی پانی سے، بلکہ سینچا تھا اس کو لگن اور خون و پسینے سے. پڑتے رہے چھید جس میں نے کی سالوں مرمت جس کی، وہ چھت ڈھہ گئی آج آخر، بکھری میرے چاروں اور. میں کھڑی تنہا ننگے سر، خالی ہاتھ و دامن، تکتی کبھی اوپر کبھی پلکوں تلے، نظر آئے صرف دھواں اور دھواں ہی دھواں. واہ 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 واہ، بہت اچھا، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. تو یہ تھی محترمہ ناہید اختر صاحبہ. تعلق ان کا حیدرآباد سے بھی ہے اور انگلش زبان سے بھی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ انگریزی کے ساتھ چلتے چلتے انہوں نے انگلی کا دامن نہیں چھوڑا، اردو کا. تو بہرحال آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ملاقاتیں پھر بھی جاری رہیں گی. انشاءاللہ ضرور.